پیارے سننے والوں، جنرل باجوہ جو پاکستان کے ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں اور اپنے وقت کے اپنے آپ کو بہت زبردست چیف سمجھتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ جو کہیں گے وہ ہوگا، لیکن اطلاعات کے مطابق منگل کی صبح یعنی 10 فروری کو تقریباً 4:30 بجے اپنے گھر کے واش روم میں توازن برقرار نہ سکنے کی وجہ سے وہ پھسل گئے۔ میں ایک اضافہ کرتا چلوں کہ میں نے خود رانا ثناء اللہ کو سنا ہے کہ انہوں نے اس پر گفتگو کی تو یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے ان پر کسی نے حملہ کیا ہو، لہذا باقی میری ساری گفتگو سنتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھیے گا۔ اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ان کے سر پر گہری چوٹیں ہیں اور جسم کے دیگر حصوں پر بھی زخم آئے ہیں۔ اس پر رانا ثناء اللہ نے رات دنیا پر کہا کہ گرنے سے اس طرح کی چوٹیں نہیں آتی۔ بہرحال ان کے اس حادثے کے فوری بعد انہیں راولپنڈی کے ملٹری ہاسپٹل یعنی CMH منتقل کیا گیا۔ وہ اپنی سر کی اور جسم کی ان باقی چوٹوں کی وجہ سے بے ہوش بھی رہے، جس کی وجہ سے انہیں ICU میں منتقل کیا گیا۔ اطلاع یہ ہے کہ ان کے دونوں بیٹے جو بیرون ملک تھے وہ واپس پہنچ چکے ہیں، اپنے والد کے پاس ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں، اور اب جنرل باجوہ ہوش میں ہیں اور ان کی حالت میں بہتری بتائی جا رہی ہے۔ ان کے بیٹوں نے اور فیملی نے ان سے ملاقات بھی کی ہے اور انہیں پہچان بھی رہے ہیں۔ اس میں اصل کیا ہے یہ بات ابھی کسی کو یعنی گھر سے باہر معلوم نہیں ہے۔ بہرحال میں خوشنود علی خان دعا گو ہوں۔ میرے خلاف ساری ابتلا اس بات پر شروع ہوئی تھی کہ میں نے ان کے آرمی چیف بننے سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے ایک کالم لکھا جس میں میں نے کہا کہ آرمی چیف کے لیے جو 3 نام زیر بحث ہیں ان میں سے ایک مرزائی ہے۔ میں 6 مہینے پاکستان کی 3 پاورفل ایجنسیوں کے پاس اپنے ہی گھر میں یعنی وہ میرے پاس انویسٹیگیٹ کرنے یہاں آتے تھے، مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ کیوں لکھا کہ ان میں سے ایک مرزائی ہے اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں۔ پھر بالآخر میں نے انہیں ثبوت بتا دیے تھے۔ آج کے لیے اتنا۔ اس پر میں بہت تفصیلی ایک پروگرام کرنا چاہتا ہوں۔